مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. آداب. اردو خبرنامہ لے کر میں ہوں محمد اعظم. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے برازیل کے اپنے دورے کو سود مند دیا قرار. کہا عالمی رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگوں سے مختلف شعبوں میں بھارت کی دوستی کو ملے گی تقویت. جموں کشمیر میں سیاحتی سیکٹر کی ترقی ممکن بنانے کے لیے امن کے حالات ضروری. ایل جی منوج سنہا. امرناتھ یاترا کے دونوں روٹوں پر صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے جامعہ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم قائم. اور سری نگر میں کشمیر سپر فٹ بال لیگ 2025 کا آغاز. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے برازیل کے اپنے دورے کو سود مند قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگوں سے مختلف شعبوں میں بھارت کی دوستی کو تقویت ملے گی. وہ آج بریسیلیا میں برازیل کے صدر کے ساتھ بات چیت کریں گے. وزیر اعظم 17ویں برکس چوٹی میٹنگ کی شاندار کامیابی کے بعد کل رات برازیل کے دورے پر پہنچے. ان کا وہاں شاندار استقبال کیا گیا. وزیر اعظم برازیل کے صدر کے درمیان وفود سطح کی بات چیت ہو رہی ہے اور اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں، صحت، زراعت، ٹیکنالوجی، خلا، توانائی، دفاع اور تجارت جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 5 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں کل نامیبیا کی راجدھانی پہنچیں گے. وہاں وہ نامیبیا کے صدر کے ساتھ 2 طرفہ امور پر بات چیت کریں گے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ سری نگر میں منعقد ہوئی G20 ٹورزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ جموں کشمیر کے سیاحتی سیکٹر کے لیے سود مند ثابت ہوئی ہے. سری نگر میں آج یونین ٹیریٹریز کے ٹورزم سیکرٹریوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ G20 ٹورزم میٹنگ کے بعد یہاں پر کئی ملکی اور بین الاقوامی تقاریب کا انعقاد ہوا جن کی بدولت جموں کشمیر کی طرف زیادہ سے زیادہ سیاح راغب ہونے لگے. اس موقع پر ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت بھی موجود تھے. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے بین الاقوامی ٹورزم ڈیسٹینیشن کے طور پر جموں کشمیر میں ہوئی ترقی کا خاکہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ قدرت نے جموں کشمیر کو بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے. منوج سنہا نے کہا کہ سرکار شری امرناتھ جی شرائن کے لیے 2 فیز والے روپ وے کی تعمیر کے لیے طور طریقوں پر غور کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں سیاحتی سیکٹر کی ترقی تبھی ممکن ہوگی جب امن کے حالات برقرار رہیں گے. انہوں نے کہا کہ جہاں حفاظتی عملہ امن کی برقراری کی ذمہ داری نبھا رہا ہے وہیں سماج کو بھی اس ضمن میں کام کرنا ہوگا. جموں کشمیر یوٹی میں پردھان منتری ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ کی صدارت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی. میٹنگ میں یوٹی کے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کے علاوہ محکمہ صحت کے کئی اعلیٰ افسران اور مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں نے شرکت کی. لیفٹیننٹ گورنر نے یوٹی میں ٹی بی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کیے جا رہے کام کا جائزہ لیا. انہوں نے اس ضمن میں مشترکہ کوششوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام میں اس بیماری سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا جانا چاہیے. یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے وزیر ستیش شرما نے آج سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب پر کشمیر سپر فٹ بال لیگ 2025 کا آغاز کیا. کمشنر سیکرٹری یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس سرمد حفیظ، سیکرٹری سپورٹس کونسل نزہت گل اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود رہے. ستیش شرما نے اس موقع پر محکمہ کھیل کود اور جموں کشمیر سپورٹس کونسل کی یوٹی میں کھیل کود کو فروغ دینے کی کوششوں کے لیے تعریف کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر کے نوجوانوں میں کھیل کود سے متعلق کافی صلاحیتیں موجود ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے سرکار انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے. کشمیر سپر لیگ 2025 میں 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. جنگلات و ماحولیات کے وزیر جاوید رانا نے آج داچی گام نیشنل پارک کی بہتر دیکھ ریکھ کے لیے کئی افسران اور شراکت داروں کو ان کی بے لوث خدمات کے لیے ستائش کی اور انعامات سے نوازا. وزیر آج داچی گام نیشنل پارک میں ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. مرکزی وزارت جنگلات و ماحولیات کے تحت وائلڈ لائف انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کی زیر نگرانی داچی گام نیشنل پارک کو مینجمنٹ افیکٹونیس ایویلویشن میں قریب 93% سکور حاصل ہوا ہے جو قومی سطح پر ایک زبردست کارکردگی ہے. وزیر کے ہمراہ ایم ایل اے سلمان علی ساگر، محکمے کے کمشنر سیکرٹری شیتل نندا کے علاوہ انتظامیہ کے کئی اعلیٰ افسران بھی تھے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر
फाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। सालाना अमरनाथ जी यात्रियों के लिए यात्रा के दोनों रूटों पर सेहत सफाई के माकूल इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं। इसके अलावा मुतल्लिका महकमे ने लंगर वालों, दुकानदारों और दीगर खिदमात फराहम करने वालों के लिए गाइडलाइंस और पंपलेट जारी किए हैं। रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर अनु मल्होत्रा का कहना है कि यात्रा के दोनों रास्तों पर 5613 बैतुल खला और बाथरूम कायम किए गए हैं, जिनमें से 2920 पहलगाम रूट पर और 2693 बालतर रूट पर कायम किए गए हैं। दोनों एक्सेस पे बोले तो हमें 5613 इंस्टॉलेशंस करनी थी टॉयलेट्स की, और वो सब हो गई हैं, जिसमें बिजली पानी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा 7613 के करीब मैन पावर जिसका काम चल रहा है, क्लियरेंसेस का काम चल रहा है, और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हमारी इस्टेब्लिश हो गई हुई हैं, जिससे लोगों को पता चले कि हमें इस एरिया में आके यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अगर आना है तो सफाई भी साथ में रखनी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि श्री अमरनाथ जी यात्रा आसान तरीके पर दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से जारी है। पहले 6 दिनों में अब तक 1 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और आने वाले दिनों में मजीद यात्रियों का दर्शन के लिए आने का इम्कान है। अमरनाथ यात्रा के दौरान साफ सफाई को यकीनी बनाने और यात्रियों को साफ माहौल फराहम करने के सिलसिले में बालतल बेस कैंप पर जामिया वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया गया है। इस सिलसिले में कई इकदाम किए गए हैं। इसके अलावा दोनों पहलगाम और बालतल रास्तों पर आरजी बैतुल खला की खातिर खास सहूलियात भी मैसर कराई जा रही हैं। इस हवाले से पेश है ग्राउंड जीरो से दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शिवी डार की एक खसूसी रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा की वजह से जो भी यहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो माहौलियाती सफाई का किस तरह से ख्याल किया जाता है, वो यहाँ पे जो एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जे&के रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट और स्वाहा एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया है और किस तरह से इस वेस्ट को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। मेरे साथ स्वाहा जो प्राइवेट कंपनी है उसका उनके जनरल मैनेजर है। क्या नाम है आपका जी? जी मेरा नाम अजहर नरेना है। अजहर साहब, ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पे जो ये वेस्ट जनरेट होता है इसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं यहाँ पे? सर पहले तो जो वेस्ट हम लाते हैं, चाहे लंगर से चाहे रोड से हो, हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं, इसमें 2 में वेट वेस्ट आता है और 2 गाड़ी हम ड्राई वेस्ट लाते हैं। उसका वेस्ट कलेक्ट करके हम यहाँ पर उसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करना मतलब पॉलिथीन अलग निकालते हैं, बोतल अलग निकालते हैं, कार्डबोर्ड अलग निकालते हैं। उसके बाद जो ड्राई वेस्ट होता है उसके बाद हम इसको बेलिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद इसको पूरा प्रेस करके हम रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। तो कितना वेस्ट पर दिन यहाँ पे जनरेट होता है? पर दिन के हिसाब से अगर देखिए 2 वेस्ट आते हैं, एक ड्राई वेस्ट आता है और वेट वेस्ट। ड्राई वेस्ट करीबन लगभग 60 टन तक आ जाता है। हाँ। तो वो सारा यहाँ पे आप सारे को ट्रीट करते हैं, सारे प्रोसेस करते हैं? हाँ जी पूरा ट्रीट करते हैं यहाँ प्रोसेस। अच्छा, सफाई के हवाले से कहीं ना कहीं जो सवाल उठते थे उनका यहाँ पे इस ट्रीटमेंट प्लांट से जवाब मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से माहौलियाती सफाई का ख्याल रखा जाता है और यहाँ पे माहौल का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैमरामैन इमरान के साथ शबीर डार, दूरदर्शन न्यूज, दुमेल, बाल्टा। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन की अमलावरी में मुबैना धांधलियों की तहकीकात के सिलसिले में आज असेंबली कम्प्लेक्स श्रीनगर में हाउस कमेटी की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन और MLA हसनैन मसूदी ने की। मीटिंग में कमेटी के सभी मेंबरान के अलावा महकमा जल शक्ति के आला अफसरान ने भी शिरकत की। मेंबर असेंबली सैफुल अमीर की क़यादत में आज पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ने अनंतनाग जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान कमेटी ने जिले के दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों को बिला खलल बिजली फराहम करने के लिए पावर ग्रिड्स कारपोरेशन की तरफ से जारी कामों का जायजा लिया। कमेटी के मेंबरान ने लोगों से भी इस ज़िम्मे में कारपोरेशन की तरफ से उठाए जा रहे इकदाम की जानकारी हासिल की। कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल राठौर ने आज बादीपोरा से सोगाम चाडोरा तक के अहम सड़क राबितों पर मैग्डमाइजेशन के काम का इफ्तिताह किया। इस काम पर 53 लाख रुपए की लागत आएगी। ये मनसूबा मकामी आबादी के देरीना मुतालबे को पूरा करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है, जिसका मकसद बेहतर सड़कों और मवासलाती सहूलियात की फराहमी है। इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैग्डमाइजेशन मनसूबा शाद शरीफ हल्के की तरक्की के लिए सरकार के मुसलसल अज़म का मुज़हर है।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کی شناخت، انفرادیت، اجتماعیت اور وحدت کے علاوہ عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے سولگام کلگام میں ایک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے پارٹی ورکروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ الیکشن میں کامیابی محض ایک جیت نہیں بلکہ لوگوں کی امیدوں پر کھڑا اترنے کا ایک امتحان ہے۔ کنونشن میں وزیراعلی کے مشیر ناصر اسلمانی، کابینہ وزیر سکینہ ایتو کے علاوہ پارٹی کے کئی لیڈران نے شرکت کی۔ اس سے قبل ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے کئی لیڈروں نے سابق ایم ایل اے کولگام اور پارٹی لیڈر مرحوم غلام نبی ڈار کو ان کی 19ویں برسی پر خراج پیش کیا اور پارٹی اور عوام کے تئیں ان کی خدمات کو یاد کیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ پامپور میں آج نیشنل کانفرنس کا ایک ورکرز کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن میں کافی تعداد میں پارٹی کارکنوں کے علاوہ کئی سینئر لیڈران نے بھی شرکت کی۔ کنونشن کی صدارت ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی نے کی۔ جموں کشمیر انجمن شرعی شیعہ کے اہتمام سے 12ویں محرم کو بھی جلوس خائے ازا برآمد ہوئے۔ لال بازار سری نگر میں جلوس علم شریف برآمد ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ مولوی سٹاپ لال بازار پر آغا سید مجتبی عباس الموسوی الصفی نے شہدائے کربلا کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پیغام کربلا کی تشہیر میں اسیران کربلا کی کردار و عمل کی وضاحت کی۔ آغا مجتبی نے وہ دلدوز واقعات بیان کیے جو واقعہ کربلا کے بعد اہل حرم کے ساتھ پیش آئے۔ جن دیگر مقامات پر علم شریف کے جلوس برآمد کیے گئے ان میں انجینئرنگ کالج تا مالا چک صدربل، کولی پورہ بیمنا، شولی پورہ بڈگام، ڈجی ملک گنڈ، نجلو بیروا، مل محلہ بیمنا، زال پورہ سوناواری، شگن پورہ سونا برن اندرکوٹ، اوڈینا سوناواری، نوگام بالا، امام باڑہ لالا حاجی اوڈینا بانڈی پورہ، امام باڑہ ہری نارا، امام باڑہ جڈی محلہ، دیور پٹن بارامولہ شامل ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے آج سے حج 2026 کے لیے درخواستوں کا عمل شروع کیا ہے۔ اس ضمن میں عازمین حج کمیٹی کے آفیشیل حج پورٹل پر اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ درخواستوں کے لیے خصوصی ونڈو 31 جولائی دن کے 12 بجے تک کھلی رہے گی۔ کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل نے آج ٹیگور ہال سری نگر میں قومی تحفظ اور سماجی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں ڈائریکٹر دلی یونیورسٹی ڈاکٹر گیتا سنگھ، کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے چیئرمین فاروق رنزو شاہ اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر جی این وار نے اپنے خطبات میں وادی کشمیر کی روایات، علم اور روحانیت کا منبع قرار دیا۔ انہوں نے حالیہ پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہوئے عادل شاہ کی جاں بازی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے بھائی چارے کی روایت کو اس نے پھر سے زندہ کیا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے آبسٹرکس اینڈ گینیکالوجی ڈپارٹمنٹ نے آج آبسٹرکس، سیپسس، فیٹ اور فیلئر ٹو ایکٹ موضوع کے تحت ایک دن کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام میں آبسٹرکس پریکٹس کے دوران سیپسس مرض کی ابتدائی جانچ اور مختلف طرح کے علاج معالجے پر غور و خوض کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاح جی ایم سی سری نگر کے پرنسپل ڈاکٹر عفت حسن شاہ نے کیا جبکہ پروفیسر ڈاکٹر سید معصومہ رضوی کے علاوہ دیگر کئی ماہرین امراض نے موضوع پر روشنی ڈالی۔ کوکرناگ علاقے کے اندرون ساگام کے لوگوں کو گزشتہ ایک ماہ سے پینے کے پانی کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صاف پانی عدم فراہمی کی وجہ سے لوگوں کو روزمرہ کی ضروریات کے لیے غیر محفوظ پانی کے ذخائر سے پانی حاصل کرنا پڑ رہا ہے۔ جب دوردرشن نیوز نے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی سب ڈویژن کوکرناگ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ واٹر سپلائی اسکیم اندرون سے ساگم آئندہ دنوں میں چالو کی جائے گی جس کی بدولت یہاں کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ 15 روزہ گرمائی تعطیلات کے بعد وادی میں آج دوبارہ سکول کھلے۔ بچوں میں کافی خوشی دیکھی گئی۔ سکولی اوقات میں تازہ تبدیلی پر بچوں اور ان کے والدین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سرکار کے اس اقدام کی تعریف کی۔ اور موسم سے متعلق جانکاری،
वादी के कई मकामात पर कल शाम से हल्की बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि 10 जुलाई तक वादी में मतलब मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने और कई मकामात पर बीच बीच में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। उनका कहना है कि 11 से 13 जुलाई तक गर्मी की शिद्दत रहेगी, जबकि 14 से 15 जुलाई के दरमियान कई मकामात पर दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। इसके साथ यह खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।